اے نانا کے روزے میرا گھر ہوتا ہے ویران، اے قبر حسین آج کی شب ہے تیرا مہمان۔ حضرت امام علی مقام کے ساتھ حضرت امام حسن کے بھی 5 بیٹے تھے۔ امام حسن یعنی بڑے بھائی امام حسین کے، بڑے فرزند مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے، تو ان کے 5 بچے میدان کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ تھے۔ عبداللہ، عمر، ابو بکر، قاسم، حسن مثنی، 5 صاحبزادے۔ حضرت عبداللہ بن حسن نے میدان کارزار میں داد شجاعت دی، ایک ہی وار میں 82 اشقیاء کو واصل جہنم کیا۔ عمر و سعد نے گھبرا کر بختری کو 1000 سواروں کے ساتھ اکیلے نونیال حسن کے سامنے بھیجا۔ حضرت امام علی مقام نے بھی ایک غلام فیروز نامی کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ فیروز نے 120 کوفیوں کو ہلاک کیا۔ آخر زخموں سے چور ہو کر فیروز گر پڑے۔ حضرت عبداللہ نے ان کو اٹھا کر خیمے تک پہنچایا اور پھر آپ خود میدان کارزار میں پہنچے۔ آپ کا گھوڑا 3 دن سے بھوکا اور پیاسا تھا۔ آخر کار آپ نے بھی شربت شہادت نوش فرمایا۔ بعد ازاں آپ کے بھائی ابو بکر اور عمر میدان کارزار میں نکلے اور بعد ہی سے جہاد کرتے ہوئے کربلا میں شہید ہو گئے۔ پھر چوتھے صاحبزادے حضرت امام قاسم کی باری آئی۔ یہ امام قاسم وہ ہیں جو حضرت سکینہ کے ساتھ منسوب تھے۔ امام حسین کی صاحبزادی حضرت سکینہ جو چھوٹی تھی اس وقت 7 سال کی تھی، اور امام قاسم امام حسن کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں کا رشتہ طے تھا مگر عقد کی نوبت نہ آئی، میدان کربلا میں نکاح نہ ہو سکا۔ بعد میں ان کا نکاح حضرت بی بی سکینہ کا مصعب بن عمیر کے ساتھ ہوا۔ تو جب حضرت امام قاسم کی باری آ گئی میدان کربلا میں، تو حضرت قاسم کی والدہ بھی امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے بھائی امام حسن کا جمال امام حسین کے سامنے آ گیا۔ سینے سے چمٹا کر بہت روئے، فرمایا قاسم تم میرے بھائی کی ایک جیتی جاگتی نشانی ہو، میں تمہیں کس دل کے ساتھ اس کربلا کے میدان میں ظالموں کے سامنے بھیجوں۔ قاسم کو لیے مادر قاسم بھی پھر آئی، یہ کہہ کے پھری گردے شہ کرب و بلائی، میں نظر تو لائی نہیں ہاں صدقے کو لائی، بن باپ کا بیٹا ہے یہ بیوہ کی کمائی، بھائی کا تمہارے ادا فرمان کروں گی، آج اپنا پسر آپ پہ قربان کروں گی۔ امام قاسم بھی بازار منت و سماجت اپنے چچا کی خدمت میں اصرار کرنے لگے، کہے چچا آپ مجھے میدان کربلا میں میدان رن کی اجازت دیجیے۔ روایت ہے کہ حضرت قاسم میدان کارزار میں آئے، آتے ہی واعظ و نصیحت کے طور پر پہلے آپ نے اشقیاء کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن عمر و سعد نے ایک پہلوان ارزق کو ان کے مقابلے کے لیے دیگر سپاہیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ ارزق نے پہلے اپنے 4 بیٹوں کو ایک کے بعد ایک حضرت قاسم کے مقابلے میں بھجوا دیا۔ حضرت قاسم نے زور حیدری اور شجاعت مرتضوی سے 4 ان لڑکوں کو تہ تیخ کر دیا۔ ارزق پہلوان یہ دیکھ کر غصے میں بے تاب ہو کر آپ پر جھپٹا۔ ایک معصوم حسنی کے سامنے ایک دیو پہ کر پہلوان نظر آ رہا تھا۔ آتے ہی آپ نے ارزق کو کچھ کہا اور وہ جو ہی اپنے گھوڑے کی طرف جھکا تو آپ نے ایک ہی وار میں اس کو واصل جہنم کر دیا کہ اس کا آدھا دھڑ گھوڑے پر اور آدھا زمین پر آ گیا۔ لشکر حسینی میں نعرے اللہ اکبر گونج اٹھا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب وہ امام قاسم نے اس کو واصل جہنم کیا تو آپ حضرت قاسم پیاس سے جاں بلب ہو کر خیمہ اطہر میں آئے اور
یا اماں العطش، اے چچا پیاس، پیاس کا اشارہ کیا۔ امام حسین نے فرمایا اے بیٹا میرے بھائی تمہارے لیے جنت میں تمہارے منتظر ہے، حوض کوثر سے سیراب ہونے کے لیے بارگاہ شہادت میں سر کو جھکا دو۔ شامیان سیارو نے ہر جانب سے حملہ کر کے آخر کار حضرت سیدنا امام قاسم کو بھی شہید کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدار۔